باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا۔ قابل عزت احترام ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگوں کے سامنے رسول خدا کی ایک حدیث جسے امام جعفر صادق علیہ السلام نے بھی نقل کی ہے، اس حدیث کو تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا۔ اسی حدیث کے ذیل میں عزاداری امام حسین اور تربیت کے عنوان پر کچھ گفتگو کر کے آپ لوگوں کی زحمتوں کو تمام کروں گا۔ حدیث میں رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں، ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا، یعنی رسول خدا ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک حسین کے عظیم قربانی میں ایسی حرارت پیدا ہوتی ہے، ایسی حرارت ہے مومنین کے دلوں میں، لا تبرد ابدا، کہ وہ حرارت کبھی ٹھنڈی نہیں ہو سکتی، سرد نہیں ہو سکتی۔ اسی مفہوم کے ایک اور حدیث بھی ہے کہ جس میں ارشاد ہوتا ہے کہ ان لقتل الحسین حرارة فی قلوب المؤمنین لن تبرد ابدا، یعنی ہرگز وہ حرارت، وہ گرمائش، وہ جوش، وہ جذبہ، وہ محبت، وہ عشق، وہ ولولہ سرد نہیں ہو سکتے۔ یقیناً اس حدیث کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم مصادیق کے حوالے سے خارج میں دیکھیں تو یقیناً اس بات کی تصدیق ہو جاتی ہے کہ مومنین کے دلوں میں امام حسین کی اس عظیم قربانی کے سبب امام حسین سے ایسی محبت اور امام حسین سے ایسی تعلق اور ربط اور جوش اور ایک جذبہ موجود ہے مومنین کے دلوں میں، جسے دنیا کے بہت سارے ظالم و جابر حکمرانوں نے دبانا چاہا، مٹانا چاہا، ختم کرنا چاہا، لیکن لاکھ کوششوں کے باوجود، ظلم و جبر کے باوجود، اس محبت کو جو مومنین کے دلوں میں ابا عبداللہ الحسین سے ہے اسے ختم نہیں کر سکا، اسے مٹا نہیں سکا، اسے دبا نہیں سکا۔ لہٰذا ہم خارج میں بھی جب دیکھتے ہیں تو کس حد تک لوگ امام حسین سے محبت کرتے ہیں۔ واقعاً ماہ محرم میں ہم اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے ہیں لوگوں کے امام علیہ السلام سے محبت کو، اور کیوں نہ ہو کہ اس حسین نے ایسی عظیم قربانی دی تاریخ کے اندر کہ دنیا اس کی کوئی مثل اور نظیر پیش نہیں کر سکتی۔ لہٰذا میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں گا کہ یہ عزاداری جو ہے، امام کے یہ مجلسیں جو ہے، یہ عزاداری بہترین درسگاہ ہے، عالمی درسگاہ ہے۔
ایسی درسگاہ ہے کہ جس میں عمر کی کوئی قید نہیں ہے، جنس کی کوئی قید نہیں ہے، کسی دین، مذہب، مسلک کی کوئی قید نہیں ہے، بغیر کسی قید کے تمام انسانوں کے لیے اس کا دروازہ واہ ہے، دروازہ کھلا ہوا ہے۔ ایسی درسگاہ ہے، اور یقیناً اس درسگاہ سے درس لینے کی ضرورت ہے۔ افسوس کا مقام یہ ہے کہ اس عزاداری کو کہ جو جائے مشعر ہے، جائے مشعر یعنی جہاں سے شعور پھوٹتا ہے، شعور ملنے کی جگہ، شعور کے بانٹنے کی جگہ، شعور میں اضافہ کرنے کی جگہ، لیکن بدقسمتی سے اس عظیم درسگاہ کو زیادہ تر ایک رسم، ایک رواج اور ایک عادت تک جو ہے اسے محدود کیا گیا ہے۔ بہت ساری اسباب ہیں کہ انہیں اصل مقاصد سے ہٹا کر اس درسگاہ کو رسم اور رواج کے حد تک محدود رکھنے میں بہت سارے عوامل موجود ہیں، لیکن ان میں سے بعض عوامل جو ہیں وہ یہ ہیں کہ مثلاً ہم نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ مجلس ابا عبداللہ الحسین فقط ثواب کا ایک ذریعہ ہے، یا یہ سمجھ لینا کہ مجلس فقط رونے اور رلانے کے لیے ہے، یعنی فقط کی قید لگا کر انہی چیزوں تک اسے محدود رکھنا یہ ظلم ہے، یہ ظلم ہے۔ یقیناً ان مجلسوں میں اجر ہے، ثواب ہے، گریہ و زاری کرنا خود عبادت ہے، ماتمداری خود ایک عبادت ہے، مستحب اعمال میں سے ہے، لیکن ہدف اور مشن و مقصد فقط انہی چیزوں کو سمجھ لینا یہ کیا ہے؟ مشن ابا عبداللہ الحسین سے ایک غداری ہے۔ کیوں؟ امام علیہ السلام نے خود فرمایا کہ میں جو اتنی عظیم قربانی پیش کرنے جا رہا ہوں، اپنی وصیت میں فرمایا انی لم اخرج اشرا ولا بطرا ولا مفسدا ولا ظالما وانما خرجت لطلب الاصلاح في امة جدي اريد ان آمر بالمعروف وانهى عن المنکر واسیر بسیرت جدی وابی علی ابن ابی طالب۔ یعنی خود امام نے مشخص کیا اس عظیم قربانی کا جو میں دینے جا رہا ہوں، اس کے مقصد، ہدف کیا ہے؟ امت کی اصلاح ہے، امر بالمعروف ہے، نہی عن المنکر ہے۔ لہٰذا اس عزاداری میں، عزاداری کے ذریعے سے اگر ہم اور آپ اصلاح کریں اپنے نفوس کی، امر بالمعروف کریں معاشرے کے اندر عزاداری کے ذریعے سے، نہی عن المنکر کریں، تو یقیناً تربیت کا ایک بہترین ذریعہ یہ عزاداری ہے۔ لیکن اگر ہم اسے خدا نخواستہ رسم بنا کر رکھیں، رواج بنا کر رکھیں، عادت بنا کر رکھیں، ان مجلسوں کے ذریعے کوئی تبدیلی نہ لائیں، دین سے کوئی قربت پیدا نہ ہو، تو پھر وہاں پر کوئی اس کا کوئی فائدہ ہمیں نظر نہیں آتا جو معنوی فوائد ہیں۔ لہٰذا قرآن نے بھی ہمیں حکم دیا ہے کہ فَبَشِّرْ عِبَادِيَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ الْقَوْلَ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ اولئک الذین ھداھم اللہ واولئک ھم اولو الالباب۔ یعنی حکم ہوا کہ رسول آپ بشارت دیجئے میرے ان بندوں کو جو باتوں کو غور سے سنتے ہیں اور بہترین باتوں پر عمل بھی کرتے ہیں، یہی لوگ صاحبان عقل ہے، یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں اور صاحبان عقل ہے۔ پس ان مجلسوں کو عادت بنانے کی بجائے شعور کی منزل پر آ کر بیٹھیں اور ان مجلسوں سے درس لے لیں، ان مجلسوں سے پیغام لے لیں، وہ پیغام جو امام حسین نے ہمیں دی، وہ پیغام جو ابا عبداللہ الحسین نے دیا ہے، ان پیغامات کو ہم لے لیں اور عملی میدان میں اس پر چلیں، عمل کرنے کی ہم کوشش کریں، تو یقیناً ایک بہترین درسگاہ ہے یہ عزاداری ہے۔ اسی طریقے سے اسد عاشورہ ہم
بلتستان والے اس اسد عاشورہ کے ذریعے سے دنیا کو بتا سکتے کہ ہم واقعاً جو دیندار قوم ہیں، مذہبی قوم ہیں اور مہمان نواز ہیں، ہم اپنے ان دو صفتوں کو اسد عاشورہ میں دنیا کے سامنے اجاگر کر سکتے ہیں کہ ہم مہمان نواز بھی ہیں اور ہم مذہبی بھی ہیں۔ لہٰذا ان مجلسوں کے ذریعے سے، ان جلوسوں کے ذریعے سے، عزاداری کے ذریعے سے دعا کرتا ہوں پروردگار عالم کے بارگاہ میں کہ بار الہ اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد